بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 28. فصل دوم میں گفتگو تھی صفات ثبوتیہ میں سے صفت حی اور مرید، یہ کہ خداوند عالم کی ذات حی ہے، یہ کہ خداوند عالم کی ذات مرید و کارہن، آگے اس کی تفصیل آ جائے گی. تو اس حوالے سے گفتگو ہے. جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر فيكون حيا بالضرورة. تیسری صفت خداوند عالم کی ذات حی ہے، دلیل کیونکہ قادر ہے، جب قادر ہے تو بس حی بالضرورہ. اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے. علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں اقول من صفات الثبوتیہ کونہ تعالی حیا، خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند عالم حی ہے. حی اور حیا سے کیا مراد ہے؟ اس میں اقوال ہیں. یہاں پہ دو مشہور و معروف قول کا ذکر کیا گیا ہے. ایک قول فلاسفہ اور معتزلہ کا ہے اور دوسرا قول اشاعرہ کا ہے. فلاسفہ اور معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ حیات اور خداوند عالم کا حی ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو قدرت اور علم کے ساتھ متصف کرنا صحیح ہے. خداوند عالم حی ہے، قادر ہے، حی ہے، عالم ہے، یعنی حیات قدرت اور علم پہ موقوف ہے. اس کے مقابلے میں اشاعرہ وہ کہتے نہیں، حیات علیحدہ صفت ہے، قدرت اور علم علیحدہ صفتیں ہیں. قدرت اور علم خداوند عالم کی صفات ذاتی میں سے ہے، جبکہ خداوند عالم کا حی ہونا یہ خداوند عالم کی صفت ذات ہے، لیکن یہ ایسی صفت ہے کہ جو خداوند عالم کی ذات سے مغایر ہے، زائد بر ذات ہے. لیکن شارح مقداد رحمۃ اللہ علیہ وہ اس قول کی نفی کرتے ہیں اور پہلے قول کو قبول فرما رہے ہیں. وہ کہتے نہیں، خداوند عالم کی جتنی بھی صفات ہیں ذات ہے، چاہے علم ہو، چاہے قدرت ہو، چاہے حیات ہو، یعنی جتنی بھی صفات ذات عرض کی تھی کہ مختلف تقسیم میں بیان کی گئی خداوند عالم کی صفات کے حوالے سے. ان میں سے ایک تقسیم یہ تھی کہ کچھ صفات ذاتی ہیں اور کچھ صفات فعل ہیں. تو جتنی بھی صفات ذات ہیں فرماتے ہیں تمام صفات ذات عین ذات ہیں. ایسا نہیں کہ خدا ہے قدرت بعد میں آئی، خدا ہے اور علم بعد میں آیا، خدا ہے اس کی حیات بعد میں، نہ، جب سے خدا ہے یہ صفات بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. اس کی خود ذات عین ذات ہے. ایسا نہیں کہ قدرت اور چیز ہو اور خداوند عالم کا صفات میں خداوند عالم کی ذات اور ہو اور یہ صفت اور ہو. انسان اس کی جو صفتیں ہیں وہ زائد بر ذات ہے. انسان ہے عالم نہیں ہے، انسان ہے قادر نہیں ہے، انسان ہے زندہ نہیں ہے. یہ صفتیں بعد میں ملحق ہوئی انسان کے ساتھ، لیکن خداوند عالم کی جتنی بھی صفات ہیں وہ زائد بر ذات نہیں بلکہ عین ذات ہے. تو جب خداوند عالم کی صفات عین ذات ہیں تو جب ثابت ہو چکا خداوند عالم قادر ہے اور عالم ہے تو خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ خداوند عالم حی ہے. کیوں؟ کیونکہ حیات اسی خداوند عالم کے قادر اور عالم ہونے پہ موقوف ہے. فرماتے ہیں قولو من صفات الثبوتیہ کون تعالی حیا، صفات ثبوتی میں سے کہ خداوند عالم حی ہے. فقال حکماء ابو الحسین البصری، حکماء یعنی فلاسفہ ابو الحسین البصری یہ معتزلہ کے مشہور و معروف متکلم اور محقق ہیں، کافی ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، غالباً 420 کے آس پاس ان کی وفات ہے. فرماتے ہیں حیات عبارہ عن صحت اتصافہ بالقدرت والعلم، خداوند عالم کا حی ہونا اور ان کی حیات اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو متصف کیا جا سکتا ہے قدرت اور علم کے ساتھ. صحیح ہے. وقال الاشاعرۃ، اشاعرہ فرقہ کہ جو جناب ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہے صفت زائدۃ علی ذاتہ، حیات
ایک صفت زائد بر ذات ہے، صفت اور ہے، خداوند علم کی ذات اور ہے، لذا مغایرتن لہذا صحہ، اور چونکہ یہ صفت زائد بر ذات ہے تو اس صحت کی مغایر ہے، خداوند علم کی صفت زائدہ مغایر ہے خداوند علم کی ذات سے۔ والحق هو الاول، حق پہلا قول ہے، اذ الاصل عدم الزائد، کیونکہ اصل یہ ہے خداوند عالم کی جو صفات ذاتی ہیں عدم زائد ہے، عین ذات ہے، جدا نہیں خداوند عالم کی ذات سے۔ والباری تعالی کا ثابت انه قادر عالم، اور یہ مقدمہ پہلے ثابت ہو چکا کہ خداوند علم قادر عالم ہے، صفات ثبوتی میں سے پہلی صفت قدرت ثابت کی، دوسری صفت علم ثابت کیا، فیکون حیا بالضرورہ، پس نتیجہ خداوند عالم حی ہے بالضرورہ بالبداہہ، وہو المطلوب، یہ مطلوب ہے۔ اگلی صفت الرابعہ انہ تعالی مرید وکارہ، خداوند عالم مرید اور کارہ، صاحب ارادہ ہے اور صاحب کراہت ہے، جو کام بھی انجام دیتے اپنے ارادے کے ساتھ انجام دیتا ہے، جو کام بھی انجام نہیں دیتا کراہت کی بنیاد پہ انجام نہیں دیتا۔ کیا دلیل ہے کہ خداوند عالم مرید اور کارہ ہے؟ دو دلیلیں جناب نے ذکر کی علامہ مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلی دلیل مخصص والی اور دوسری دلیل امر و نہی کے لازمے سے نکالی ہے۔ پہلی دلیل کی وضاحت اس طریقے سے ہے کہ خداوند عالم نے جو افعال انجام دیے ایک مخصوص وقت میں انجام دیے، حضرت آدم کو ابتدا میں اور جناب خاتم کو آخر میں رکھا، جناب نوح کو ایک مخصوص زمانے میں پیدا فرمایا، اسی طرح سورج، چاند، ستارے، یہ جتنے بھی خداوند عالم کے افعال ہیں ایک مخصوص وقت میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بالآخر خداوند عالم نے یہ جو وقت میں انجام دیا ہے اس میں کیا خصوصیت ہے؟ خداوند عالم کی نسبت تمام اشیاء کے ساتھ مساوی ہے، تو یہ تخصیص کے حساب سے آئی ہے، ترجیح بلا مرجح تو نہیں ہو سکتی، لذا اس تخصیص کے لیے مخصص کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو پہلے کیوں رکھا، ان کو آخر میں کیوں رکھا، ان کے لیے وہ پہلا وقت کیوں خاص قرار دیا، ان کے لیے دوسرا یا آخری وقت کیوں خاص قرار دیا؟ اور وہ جو مخصص ہے فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، خداوند عالم کا ارادہ ہے، لذا ارادہ فرمایا کہ آدم کو ابتدا میں رکھے، جناب آدم علیہ السلام کو ابتدا میں رکھا، خاتم کو آخر میں رکھنے کا ارادہ فرمایا، لذا جناب خاتم کو آخر میں رکھا، بس یہ مخصص خداوند عالم کا ارادہ ہے۔ دوسری دلیل خداوند عالم کے اوامر و نواہی موجود ہیں، اور اوامر و نواہی یہ ارادہ اور کراہت سے، خداوند عالم ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے پھر عمل کرتے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نہیں ینہی عن الفحشاء، خداوند عالم پہلے کسی چیز کو ناپسند فرماتا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں نہیں کرتے، مشہور ہے۔ تو یہ دو دلیلیں جناب علامہ مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، فرماتے ہیں الرابع انہ تعالی مرید وکارہ، خداوند عالم کی ذات مرید اور کارہ ہے، مرید صاحب ارادہ، کارہ اس میں فاعل کارہ یہ کہ ہو کارہ ناپسند کرنے والے، لأن التخصیص الافعال بایجادها فی وقت دون آخر، کیونکہ افعال کو ایجاد کرنے میں ایک وقت میں رکھنے میں اور دوسرے وقت میں نہ رکھنے میں یہ تخصیص دی جا رہی ہے، لا بد له من مخصص، اس تخصیص کے لیے مخصص کا ہونا ضروری ہے، وہ ارادہ، اور یہ مخصص خداوند عالم کی ارادہ ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ وَنَهَى، خداوند عالم نے امر کیے اور نہیں کیے، قرآن مجید میں کافی سارے اوامر و نواہی کا ذکر ہے، وَهُمَا، اور امر اور نہیں، يَسْتَلْزِمَانِ الْإِرَادَةَ وَالْكَرَاهَةَ بِالضَّرُورَةِ، ارادہ اور کراہت کو مستلزم ہے بالضرورہ۔ اقول، جناب شارح مقداد رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے چند اقوال ذکر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے ارادے سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد اس قول حق کی وضاحت فرمائیں گے، چند اقوال ہیں۔ فرماتے اقول اتفق المسلمون علی وصف بالارادہ، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خداوند عالم صاحب ارادہ ہے، یہ وصف خداوند عالم کے ساتھ موجود ہے، واختلافوا فی معناها، لیکن معنی میں اختلاف ہے، ارادے سے کیا مراد ہے۔ پہلا قول جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ جناب ابو الحسین بصری کا،
جناب ابو حسین بصری وہ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے ارادے سے مراد خداوند عالم کا علم ہے، لیکن نہ مطلق علم، بلکہ علم بالمصلحہ، جس فعل کو خداوند عالم انجام دینا چاہتا ہے اس فعل کے اندر جو مصلحت ہے اس مصلحت کے علم کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ آپ بھی جب کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہے، اس فائدے کو دیکھ کے اس فائدے کا علم رکھنے کے بعد آپ اس فعل کو انجام دیتے ہیں، تو یہ جو آپ کا علم ہے یہ آپ کا ارادہ ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے ارادے اور علم بالمصلحت کو ایک چیز قرار دیا ہے۔ لذا فقال ابو الحسین البصری، ابو الحسین البصری فرماتے ہیں ہی عبارہ عن علمہ تعالی، ارادہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کس چیز کے بارے میں؟ بما، اس چیز کے بارے میں، فی الفعل من المصلحہ، فعل کے اندر جو مصلحت موجود ہے، علم بالمصلحہ الداعی الی ایجادہ، وہ علم بالمصلحہ کہ جو بعد میں باعث بنتا ہے کہ اس فعل کو انجام دیا جائے، اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون۔ دوسرا قول ہے جناب نجار کا، فرقہ نجاریہ کے جو بانی ہیں، معتزلی ہیں یہ بھی، وہ فرماتے ہیں کہ ارادے سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم پر کسی کا غلبہ نہیں ہے، خداوند عالم کو کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اب غیر مغلوب اور غیر مکروہ ہونا یہ ایک سلبی معنی ہے، فرماتے جی ہاں یہ سلبی معنی ہے، لیکن ارادے کا لازمہ ہے، ارادے کا لازمہ ہے، اور یہ چیز عام ہے کہ بعض اوقات لازم الشیء کو خود شیء کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وقال النجار معناها، یعنی معنی الارادہ انہ غیر مغلوب ولا مکروہ، خداوند عالم پہ کسی کا غلبہ نہیں ہے، غالبہ یغلب مغلوب اسم مفعول ہے، ولا مکروہ کارہ یکرف و مکروہ، خداوند عالم پہ کسی نے جابر نہیں کیا۔ فمعناها، بس ارادے کا معنی ہوا اذن سلبی، سلبی معنی اس کا۔ ولیکن ھذا القائل، لیکن اس قائل نے ارادے کو کس حساب سے لیا ہے؟ اخذ لازم الشیء فی مکان الشیء، اس حساب سے لیا ہے کہ بعض اوقات لازم الشیء کو شیء کے مکان پہ قرار دیا جاتا ہے۔ غیر مغلوب ولا مکروہ یہ ارادے کا اصلی معنی نہیں ہے، یہ ارادے کا لازمہ ہے،